رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ اس محنت میں بنیادی محنت ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے، بڑے بلند مرتبے والا کلمہ ہے، بڑی اونچی شان والا کلمہ ہے۔ اگر اس کو کوئی روزانہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، خلوص دل کے ساتھ ایک دفعہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اور اگر اسی کلمے کو کوئی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور اس دن اس سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بجز اس شخص کے جس نے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ کلمہ پڑھا ہے۔ بھائی ایسا مبارک کلمہ ہے، اتنی بلند مرتبے والا کلمہ ہے کہ یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بنیاد دین ہے، دین کی بنیاد ہے، ایمان کے بول ہیں، ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کو پڑھتے ہی انسان سچے دل سے جو پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی ہماری نمازیں اور 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت طریقہ ہے۔ بھائی کم از کم اتنا علم تو حاصل کر لیا جائے کہ جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ بھائی جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اور دین کا ایک باب سیکھ لیا جائے تو 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ بھائی اسی طرح ہماری زبان ذکر کرنے والی بن جائے، ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوگا۔ تو ذکر کے لیے فرمایا کہ ذکر کیا ہے؟ بھائی فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھنا ذکر ہے، کثرت سے نفل پڑھنا چاہیے، سجدوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے، اور اس طرح نفل پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نماز کے اندر تلاوت کرنا مزید افضل ہے، اور یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، صبح شام اس کی کم از کم ایک تسبیح کر لی جائے، اور درود شریف کو تو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف ایسا عمل ہے کہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ وہی اسی طرح ہم بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کم و بیش جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کی تاکید کی ہے، اور فرمایا کہ تمہارے سامنے قرآن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بھائی ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ ارشاد فرمایا جس سے ہمسایہ خوش نہیں۔ بھائی مہمان کا اکرام کیا جائے، عام مسلمانوں کا اکرام کیا جائے، چھوٹوں پہ شفقت کی جائے، علماء کرام کی قدر کی جائے، اور اس طرح جو بھی نیک عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ دکھلاوے کے لیے کیا گیا عمل کسی کام کا نہیں ہے، الٹا پکڑ کا سبب ہوگا۔ کل قیامت والے دن جہنم کو ایسے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا جو دکھلاوا کرنے والے ہوں گے، جو اپنی واہ کے لیے، جو اپنی ذات کے لیے عمل کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوں گے۔ اس لیے ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ یہ عمل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے، وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو بھائی اسی طرح یہ سارے اعمال میرے اندر آ جائیں، آپ لوگوں کے اندر آ جائیں، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے اندر آ جائیں، اس کے لیے خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اس دین کی محنت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور یہی کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو بڑا بھی نہ سمجھے لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ بھئی اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، کرنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ ایک دفعہ 4 مہینے لگا کر اللہ کے راستے میں نکل کر اس ترتیب کو سیکھ لیا جائے، اس محنت کو سیکھ لیا جائے، پھر عمر بھر کے لیے کرنا ہے اور اس کا عزم کرنا ہے۔ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہے۔ ہم نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو آگے عملی شکل اختیار کرے گا۔ انسان کمزور ہے، ہم بے بس ہیں، لیکن اگر ہم ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے راستے میں قبول کرے گا۔